اگر تو اس قدر نماز پڑھے کہ پشت خم ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ بدن ہلال بن جائے، ہر گز فائدہ نہ پائے گا، مال حرام سے پرہیز نہ کرے گا۔ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کی پرورش ہوتی ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کی پرورش ہوتی ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ میرے ماضی کے لیے، الحمدللہ میرے حال کے لیے، انشاءاللہ میرے مستقبل کے لیے۔ تقدیر اس کی محبت کی سیاہی سے لکھی گئی ہے اور اس کی رحمت سے مہر لگا دی گئی ہے، لہذا خوف زدہ نہ ہوں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی عزت کی امید رکھیں۔ کی تقدیر اس کی محبت کی سیاہی سے لکھی گئی ہے اور اس کی رحمت سے مہر لگا دی گئی ہے، لہذا خوف زدہ نہ ہوں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی عزت کی امید رکھیں۔ ایک پرکشش یوٹیوب تھم نیل بنانا ناظرین کی توجہ حاصل کرنے اور انہیں اپنے ویڈیو پر کلک کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ضروری ہے۔ دلکش تھم نیل بناتے وقت غور کرنے کے لیے یہاں 10 نکات ہیں۔ اعلیٰ معیار کے بصری استعمال کریں، اپنے تھم نیل کے لیے تیز، واضح اور دلکش تصاویر یا اسکرین شاٹس کا انتخاب کریں۔ یقینی بنائیں کہ وہ ویڈیو کے مواد سے متعلق ہیں۔ مستقل مزاجی کو برقرار رکھیں، اپنے تھم نیلز کے لیے ایک قابل شناخت انداز تیار کریں تاکہ ناظرین آپ کے ویڈیوز کو آسانی سے پہچان سکیں۔ رنگوں، فونٹس اور مجموعی ڈیزائن میں مستقل مزاجی آپ کے برانڈ کو بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ ایک زبردست فوکل پوائنٹ کا انتخاب کریں، ایک مرکزی عنصر یا موضوع منتخب کریں جو آپ کے ویڈیو کے جوہر کو حاصل کرے اور اسے بصری طور پر دلکش بنائے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرضہ دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرضہ دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن کم ہی لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ سب عمران کے لیے دعا کرتے رہنا پلیز، وہ اکیلے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت کریں، ان کو صحت دیں، وہ 3 دن سے زیادہ باہر کا کھانا نہیں کھا سکتے، بڑھتا وقت ہمت نہیں تکلیف ہی دے رہا، دعا کجی اللہ پاک جلد باخیر واپسی کریں گھر عمران۔ سیاست اور مذہب کی لاش ہمارے نامور لیڈر اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں اور سیدھے سادے لوگوں کو جو ہر بات مان لینے کے عادی ہوتے ہیں یہ کہتے پھرتی ہیں کہ وہ اس لاش کو اثر نو زندگی بخش رہے۔ کاش کیا ہے، کاش کیوں ہے، کاش حسرت ہے، کاش فسوں ہے، کاش لفظ ہے 3 حرفوں کا، کاش ارماں تھا میرے پرکھوں کا، کاش قاتل ہے ہراس کا، کاش مجموعہ ہے یاس کا، امید ہے خواب ہے، کاش کل کے لیے عذاب ہے، کاش ایک ربط ہے زندگی میں، کاش ہی خبط ہے زندگی میں، کاش انسان کو مجرم بناتا ہے، کاش ہی کالے دھندے کراتا ہے۔ وکلا بڑے جارحانہ موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں، پرویز مشرف وکلا سے ٹکر لینے کو اپنی سب سے بڑی غلطی قرار دیتے رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر وکلا تحریک چلتی ہے تو کیا حکمران جماعتیں اس کا سامنا کر سکیں گی، کیونکہ اس تحریک میں پی ٹی آئی نے بھی شامل ہونا ہی ہے۔ مفتی صاحب میں مجیب الرحمان ہوں۔ مفتی نعیم صاحب اب میرا دکھ محسوس کریں جب میں بھٹو سے جیتا تھا اور حکومت بھٹو کو ملی تھی۔ مریم نواز کہتی ہے نواز شریف آئے گا تو حالات ٹھیک ہوں، لیکن اپنے اس الٹا پڑنا ہے، سمجھتی گئے ہوگے۔ لیڈر جب آنسو بہا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ مذہب خطرے میں ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔
مذہب ایسی چیز ہی نہیں کہ خطرے میں پڑ سکے، اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو وہ لیڈروں کا ہے جو اپنا الفالو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ قوموں کو جنگیں تباہی نہیں کرتی، قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ ہم اکٹھے ہی پیدا ہوئے اور خیال ہے کہ اکٹھے ہی مریں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعادت حسن تو مر جائے اور منٹو نہ مرے۔ مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے، گزرے ہوئے کل آنے والے کل کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونے والا ہے ہو جائے گا۔ اپنے نئے علم سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے قبیلے نے غدار پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے نامعلوم سرزمینوں کی طرف سفر شروع کیا۔ انہوں نے سخت موسمی حالات کا سامنا کیا، شدید شکاریوں کا سامنا کیا اور متعدد رکاوٹوں پر قابو پایا، لیکن ان کا عزم غیر متزلزل تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مزید دریافت کیا، قبیلہ آبشار کے پیچھے چھپی ہوئی ایک غار سے ٹھوکر کھا گیا۔ اندر انہوں نے قدیم نمونے، مٹی کے برتنوں اور ڈرائنگ کا ایک مجموعہ دریافت کیا۔ یہ ان لوگوں کی زندگیوں کی ایک جھلک تھی جو ان سے پہلے آئے تھے، ان کے آباء و اجداد کی تاریخ میں ایک کھڑکی تھی۔ We need to be willing to accept our feelings around an event in order to fully gain the benefits which are available from it. دن ہفتوں میں بدل گئے کیونکہ قبیلے نے نشانات کو ڈی کوڈ کرنے کی انتھک کوشش کی۔ گہری مشاہدہ کی مہارت انمول ثابت ہوئی کیونکہ اس نے علامتوں کے اندر پیٹرن کو دیکھا۔ آہستہ آہستہ قبیلے نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نشانات کے پیچھے معنی کو کھولنا شروع کیا۔ آخر کار ہفتوں کے مشکل سفر کے بعد وہ پہاڑوں کے اندر چھپی ایک وسیع چمکتی ہوئی جھیل پر پہنچے۔ اس جگہ کی خوبصورتی نے انہیں حیرت میں ڈال دیا۔ سرسبز پودوں سے گھری ہوئی اور متنوع جنگلی حیات سے بھری ہوئی یہ جھیل وقت کے ساتھ ایک جنت کی طرح محسوس ہوئی۔ اس دن کے بعد سے قبیلہ اپنے آباء و اجداد کے علم سے متاثر ہو کر اور ان کے اپنے تجسس سے متاثر ہو کر ترقی کرتا رہا۔ آرک علم کی پیاس رکھنے والا نوجوان ایک قابل احترام کہانی سنانے والا بن گیا، اپنی مہم جوئی کی کہانیاں سناتا ہے اور قبیلے کو دریافت اور سیکھنے کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ ایک زمانے میں جدید تہذیب سے اچھوت دنیا میں پتھر کے زمانے کے انسانوں کا ایک قبیلہ موجود تھا۔ وہ ایک سرسبز وادی میں رہتے تھے جس کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑوں اور بکثرت جنگلات تھے۔ ان کی زندگی سادہ تھی، پھر بھی چیلنجوں اور عجائبات سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس طرح پتھر کے زمانے کے دل میں انسانوں کے اس قبیلے نے دنیا کے عجائبات کو اپنا لیا، ہمیشہ کے لیے ان قدیم نشانات کے لیے شکر گزار رہے جنہوں نے ان کی دریافت کے سفر کو شروع کیا اور ان کی زندگیوں کو تشکیل دیا۔ ایک دن آرک کو ایک عجیب نظر آنے والا پتھر ملا جس کی سطح پر پیچیدہ نشانات تھے۔ دلچسپ ہو کر وہ اسے کروگ کے پاس لے آیا، جس نے اسے فراموش شدہ دور کا ایک قدیم نمونہ تسلیم کیا۔ نشانات ایک قدیم شکل تھے، ایک زبان وقت کے ساتھ کھو گئی۔ کروگ نے اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے قبیلے کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس قبیلے کی قیادت کروگ نامی ایک بزرگ کر رہے تھے، جو ایک عقلمند اور قابل احترام فرد تھا جو اپنی بقا کی قابل ذکر مہارت اور فطرت کے ساتھ گہرے تعلق کے لیے جانا جاتا تھا۔ غاروں میں پناہ ڈھونڈنے، کھانے کے لیے جانوروں کا شکار کرنے اور پتھروں اور ہڈیوں سے اوزار اور ہتھیار تیار کرنے میں۔ ہاں جی، ایک نوی لوچ تھوڑی ہے۔ زرداری نے فرمایا کہ میں نے جیل کے اندر بہت سی ماہر معاشیات کی کتابیں پڑھی ہیں اور میں بہت بڑا معیشت دان بن کے آیا ہوں۔ اگلے 5 سال ہمیں دو تو پاکستان کو ہم جناب چاند پر پہنچا دیں گے۔ واہ جی واہ، لوگ آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، بریڈ فورڈ میں پڑھتا ہے اور کون کون سی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ماہر معاشیات بنتا ہے، اور یہ جناب صاحب جیل میں پڑھ کے آئے ہیں۔ کوئی ایسا موقع ضائع نہیں جانے دیتے جس کے اندر یہ پاکستان کی عزت افزائی نہ کریں۔ پتہ نہیں کس کھوتی کے بچے نے ان کو ہمارا لیڈر بنایا ہے۔ اور یہ دیکھو جناب علی، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا اگلا وزیر اعظم تیار ہو رہا ہے، بالکل ابھی بھٹی کے اندر ہے، اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری۔ ایڈوانس میں مبارکباد ہو، پھر نہیں کہنا کہ پتہ نہیں تھا۔ آج کل زرداری ٹھیک ہو گیا ہے یا کسی نے آسرا کرایا ہے؟
जेल विच माहिर मुआशियात वही बन गया है कि सरमायाकारी भी करा रहा है। नया वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी मुबारक हो कौम को। सुनकर साज करे, वाह क्या शेर है। लो जी एक नई गल सुनो जी। आसिफ जरदारी साहब ने फरमाया कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूंगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अपनी जनानी दे कातिल तो लभ नहीं सका ते इलेक्शन तो खुद करा रहे हैं। अफसोस की गल है यार, पाकिस्तान किथे आ गया। वजाहतों पर अपना वक्त ज़ाय मत करें। लोग सिर्फ वो सुनना पसंद करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। वजाहतों पर अपना वक्त ज़ाय मत करें। लोग सिर्फ वो सुनना पसंद करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। करते करते ख्वाब अधूरा रह जाता है। एक लम्हे के तय में रखा एक ज़माना रह जाता है। लोग तो पार उतर जाते हैं, दरिया देखता रह जाता है। कब पड़ता है इसका पाँव, रास्ता देखता रह जाता है। जिंदगी की जंग अपने बिल बोते पर लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ मशवरा देते हैं, साथ नहीं। जब तक हम अल्लाह की ज़ात से राब्ता और ताल्लुक़ उस्तवार नहीं करेंगे, जिंदगी की सलवटें भी दूर नहीं होंगी।